رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين خاتم النبيين بطه وياسين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الغر الميامين. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. درود بھیجے محمد والے محمد. عزیزان محترم اور معزز سامعین کرام، حالات اور ماحول تو ظاہر ہے ناگفتہ بے ہیں، اور اوپر سے ایک کورونا کی مہاماری کی جس نے عزاداری میں اور مجالس میں کافی رکاوٹ پیدا کی. اب غلطی کس کی ہے وہ تو ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پایا، لیکن ایک جملہ میں کہتا ہوں کہ یہ کسی نے بھی بنائی ہو بیماری جب بنا کے چھوڑی نا تو اس کا کنٹرول اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. اور میں مثال دوں، ایک امریکہ نے ایک ڈرون بھیجا ایران کے اوپر جاسوسی کے لیے. بڑا پیش رفتہ ڈرون تھا، مہنگا والا. ایران نے جب دیکھا تو جس سسٹم سے وہ چلتا ہے کنٹرول اس کا، انہوں نے کیا کیا، ان کے سسٹمز کو بلاک کر دیا امریکہ کے، اور اپنے سسٹم سے جوڑ دیا اس کو، اور بڑے آرام سے اس کو زمین پہ اتار لیا. سمجھے آپ؟ تو یہ کورونا پتہ نہیں چائنا نے بنایا یا امریکہ نے بنایا، اللہ جانے، لیکن جب یہ پھیلا تو کنٹرول اللہ نے لے لیا، اور اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم بتائیں گے، اور دنیا کو ایسا جھلایا
کہ 15 دن میں جو سینکڑوں سال کی اس زمین اور آسمان کو تباہ کر کے رکھا تھا انسانوں نے، وہ صرف 15 دن میں صحیح ہو گیا. آسمان اور زمین کے بیچ کچھ فضا خلا ہے. جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس سے رک کے پڑتی ہے، تو بیماریاں سب اوپر رک جاتی ہیں، روشنی نیچے آ جاتی. جگہ جگہ وایو پردوشن کی وجہ سے ہول ہو گئے تھے بڑے بڑے. جب لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے پوری دنیا میں تو 15 دن میں سارے جو ہے ہول بھر گئے. سمندر اور ندیوں کا پانی جس کے لیے ہندوستان نے کروڑوں روپیہ خرچ کیا، اب سب خرچ ہوا یا جیب میں گیا وہ جانے، اور صحیح نہ کر پائے. اب 15 دن کے لاک ڈاؤن میں یمنا اور گنگا دونوں صحیح ہو گئی. سمجھے آپ؟ تو پروردگار عالم جب اس نظام کو چلاتا ہے تو ایسا چلاتا ہے پھر کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو خراب ضرور کر سکتے، لیکن جب وہ صحیح کرنے پہ آئے گا تو پھر بڑے بڑے سورماؤں کو صحیح کر دے گا. یہ آیہ کریمہ کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے. یہ سورہ جمعہ وہ ہے کہ جس کو ہر ہفتے آپ کو دہرانا ہے. یہ تو ابھی کئی مہینے سے جمعہ بند ہے، ورنہ جمعے کے دن جمعے کی نماز ہوتی ہے اور اس میں یہ سورہ جمعہ پڑھا جاتا ہے. یعنی ہر ہفتے آپ کو یہ دہرانا ہے. ظاہر سی بات ہے جس کو اللہ ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد میں آپ کو بلا کے ریپیٹ کروا رہا ہے تو اس میں کچھ خاص بات تو ہوگی. جس طرح سورہ حمد ہے، سورہ حمد میں خاص بات تو ہے، ہر روز آپ سے ریپیٹ کروا رہا ہے. اگر ہم ایک ہی بات جو ہے آپ سے 10 بار کہہ دیں، 10 بار چھوڑیے 2 بار 3 بار کہہ دیں تو آپ چڑچڑا جائیں گے. جب دیکھو مولانا یہی بولتے رہتے ہیں. چھوڑیے ہماری بات. اگر ماں باپ بچوں سے ایک بات 2-3 بار کہہ دیں تو بچے جو ہے وہ چڑھ جاتے ہیں. ایک پروردگار عالم سورہ حمد جیسا چھوٹا سا سورہ 7 آیتوں کا کون سی خاص بات تھی؟ ارے قرآن میں 114 سورے تھے تو اللہ بولتے ہیں کہ روز نئے نئے سورے پڑھو تاکہ اسی بہانے قرآن کے باقی سورے بھی پڑھے جائیں اور قرآن ختم ہو جائے، ہے نا؟ لیکن نہیں، پہلی 2 رکعت میں، ہر نماز کی پہلی 2 رکعت میں، ایک نہیں، دن بھر میں ایک بار نہیں، دن بھر میں 5 نمازیں ہیں نا، 5 نمازوں کی پہلی 2 رکعت میں اس سورے کو دہرانا ہے. تو کتنی بار ہو گیا؟ 10 بار. بھائی 5 نماز اور ہر نماز میں 2 بار دہرانا، کتنا ہو گیا؟ 10 بار. اب آپ سوچئے کہ کتنی خاص بات اس میں ہوگی کہ جس کو پروردگار عالم روز ڈیلی بغیر ناغہ کے واجب نماز، اگر چھوٹ جائے تو بعد میں پڑھ لینا، لیکن پڑھنا ہے. اور اگر بغیر پڑھے چلے گئے تو بڑے بیٹے پہ واجب کی گئی کہ باپ کی جگہ تم پڑھو. کتنی اہم ہے نماز. اول تو چھوڑنا نہیں ہے، ڈوب رہے ہو تو بھی نیت کر لو، آگ میں جل رہے ہو تو بھی نیت کر لو اگر نماز نہیں پڑھی. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے میں پڑھو، لیکن پڑھنا ہے. اور کیا پڑھنا ہے؟
جو اور ساری چیزیں ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن سورہ حمد کم سے کم دن بھر میں 10 مرتبہ آپ کو دہرانا ہے۔ اب آپ سوچیے کہ کتنا سورہ حمد خاص ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے۔ اگر کسی نے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لیا تو گویا اس نے پورا قرآن ختم کر دیا ہے نا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں یہ سورے پڑھے جاتے ہیں۔ اب کتنی خاص بات ہے وہ بعد میں بتائیں گے، ابھی پہلے آیت کا ترجمہ کر دیں۔ تو سورہ جمعہ اتنا اہم تھا کہ اللہ نے ہر ہفتے آپ سے ریپیٹ کروایا۔ آپ خود نہیں پڑھ سکتے، جماعت میں جائیے اور مولانا پڑھیں تو بڑے غور سے سننا اور دہرانا۔ اب سورہ جمعہ دیکھیں شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں سے سورہ جمعہ شروع ہوتا ہے۔ زمین اور آسمان کے بیچ میں جو بھی ہے انسان، جانور، فرشتے، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، چڑیا، پیڑ پودے، ہوا، جو بھی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ یسبح، وہ تسبیح کرتی ہے۔ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان کے بیچ تسبیح کس کی کرتی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اب پروردگار عالم اس میں جو نام بتا رہا ہے نا، ان ناموں کے اوپر غور کیجیے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ملک یعنی مالک، قدوس، عزیز اور حکیم، کس کی تسبیح کرتے ہیں سب؟ جو ان 4 صفتوں والا ہے۔ اچھا، ملک اس میں آیا ہے، سورہ حمد میں مالک آیا، وہ مالک و ملک ایک ہی ہے، عربی میں زبر زیر ضرورت کے حساب سے ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی ہے وہ تسبیح کس کی کرتا ہے؟ اس خدا کی کہ جو مالک ہے، اس خدا کی کہ جو عزت والا ہے، اس خدا کی کہ جو قدوس ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور بڑی اہم صفت اس خدا کی کہ جو حکیم ہے۔ یہ حکیم کا جو آپ کے ہاں ہوتے ہیں آج کل، یہ والے حکیم جو جڑی بوٹی کا علاج کرتے ہیں، جو انگریزی دوا کا علاج کرتا ہے، انگریزی دوا سے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ڈاکٹر۔ اور جو جڑی بوٹی اور آیورویدک کا علاج کرتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ حکیم۔ تو یہ جو اللہ نے اس میں کہا ہے کہ حکیم ہے، تو یہی آج کل والا حکیم جڑی بوٹی سے علاج کرتا ہے اللہ؟ نہیں، حکیم کا مطلب ہے حکمت والا۔ ابھی حکمت والے کا اور سادی زبان میں کیسے ترجمہ کریں؟ سنیے آپ، یورپ، امریکہ اور اس طرح کے جو ترقی یافتہ ملک ہیں، ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ لوگ 50 سال بعد کی پلاننگ کرتے ہیں، یعنی جو 50 سال بعد کرنا ہے وہ کام ابھی سے شروع کریں گے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، ترقی والے لوگ ہیں، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، علم ان کے پاس ہے، جانکاری ان کے پاس ہے، معلومات ہے، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مثلا فرض کیجئے ہمارے شہر میں 50 سال کے بعد اتنی آبادی ہو جائے گی تو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، تو ان چیزوں کی ابھی سے شروعات کر دیتے ہیں کہ تاکہ اس ٹائم تک وہ سب ساری چیزیں تیار رہیں۔
اللہ کہہ رہا ہے، اچھا اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں پلاننگ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سب جو تشبیہ کرتے ہیں نا، کس کی کرتے ہیں؟ جو حکیم ہے، یعنی وہ 3 صفتوں کے بعد چوتھی صفت، حکیم مطلب حکمت والا، یعنی اس کا کوئی بھی کام بغیر پلاننگ کے نہیں ہوتا۔ اب یوں سمجھ لیجئے بالکل سادی زبان میں، اللہ کا کوئی بھی کام بغیر پلاننگ کے نہیں ہوتا۔ امریکہ، یورپ اور ترقی یافتہ ممالک 50 سال آگے کی پلاننگ کرتے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے جب کائنات بنا رہا تھا اسی وقت قیامت تک کی پلاننگ اس نے کر دی تھی۔ قیامت تک کی پلاننگ اس وقت اس نے کی کہ جب اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، فاحببت، میں چاہتا یہ ہوں کہ لوگ مجھ کو پہچانے جانیں، تو اس نے کیا کیا؟ نور محمد کو خلق کیا، اور نور محمد کو خلق کرنے کے بعد اسی وقت سے اس نے قیامت تک کی پلاننگ کر دی۔ ابھی جو سورہ جمعہ ہر روز ہفتے میں ایک بار جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے نا، یہ اسی لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ اللہ نے اس سورے میں بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جن کو حل کر دیا، بتا دیا، اور ان کو ہر ہفتے تم دہراؤ تاکہ بھولو نہیں، اور جب دہرانا اور مسجد سے باہر نکل کے آنا تو ان چیزوں میں جھگڑا نہیں کرنا جو جہالت کی بنا پہ کر رہے تھے۔ تو سورہ حمد کو ہر روز رٹایا، کیوں پتہ ہے؟ یہ اللہ کی پلاننگ میں سے تھا کہ وہ آدم بھیجے گا، اس کے بعد وہ نبی، پھر وہ نبی، پھر وہ نبی، آخر میں عیسیٰ، پھر آخر میں آخری رسول، اور اس کے بعد پھر امامت کا سلسلہ۔ اس کو پتا تھا کہ آدم کے زمانے میں بھی جھگڑا ہوگا، بھائی بھائی جھگڑا کریں گے، اس کے بعد نبی آئیں گے تو کوئی اس طرح مارا جائے گا، اس طرح شہید کیا جائے گا، اس طرح قتل کیا جائے گا، سب ہوتا رہا۔ اور پھر جب آخری رسول اس دنیا سے جائیں گے تو لوگ آخری رسول کی رسالت اور اسلام دونوں کے اوپر حملہ ور ہو جائیں گے۔ تو پھر پروردگار عالم اس کا ایک انتظام اور اہتمام اس نے پہلے ہی سے کر کے رکھا۔ اب لوگ جھگڑا یہ کرنے لگے کہ آخر رسول کے بعد رسول کی رسالت اور اسلام کا محافظ کون ہے؟ اس کے اوپر جھگڑا شروع ہوا تو امت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، اور رسول اسلام کہہ کے چلے گئے کہ میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ یہ جھگڑے کے اوپر جو ہے دنیا ابھی تک چل رہی ہے، اور امام کے ظہور سے پہلے 73 فرقے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں اس کا اہتمام اور انتظام پروردگار عالم نے شروع ہی سے کر دیا۔ رسول اسلام جب جا رہے تھے تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں 2 گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، 2 گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتا بہما، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، منسلک رہو گے، جڑے رہو گے، لن تضلوا بعدی، ہمارے بعد گمراہ نہیں ہوگے، حتی یرد علی الحوض۔ دیکھیں یہاں پر مسئلہ بڑا اہم ہے۔ مشہور یہ ہے کہ جب قیامت آ جائے گی تو لوگ قبروں سے نکال کے محشر میں جمع کیے جائیں گے، تو رسول اللہ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ حتی یردا علی المحشر، محشر میں ہم تک پہنچا دیں گے۔ بھائی صاحب محشر تک پہنچنا کمال نہیں ہے، اس لیے کہ آپ چاہیں نہ چاہیں محشر میں تو کان پکڑ کے لے جائے جائیں گے۔ کمال یہ ہے کہ محشر سے کوثر تک پہنچ جائیں، اور اگر کوئی کوثر تک پہنچ گیا
تو پھر جنت جانے میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے. لیکن کوثر تک پہنچنا جو ہے وہ بڑا اہم ہے. ایک صاحب آئے, یہ صحیح بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں, سنیے آپ. روز محشر ہے اور ایک صاحب آئے, مطلب ایسا ہوگا, کچھ چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے بتا دی گئی. اور وہاں کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ السلام علیکم. حضور آ گئے ہم. کہنے اچھا, بڑا اچھا کام کیا. کون ہو؟ ارے کہنے آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا اچھا امتی ہیں آپ, آئیے تشریف لائیں. جا کے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد کہہ رہے ہیں, اب ظاہر سی بات ہے محشر کا عالم تو سنا ہی آپ نے کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا, اور اتنی دھوپ اور اتنی گرمی, وہاں کوئی نہ کرسی نہ فرش نہ ٹھکانہ, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی. اچھا ان لوگوں کو بڑی آرام ہو جائے گی محشر میں, جو مجلسوں میں نہیں بیٹھتے باہر کھڑے رہتے ہیں. وہ کھڑے ہونے کی ان کی عادت پڑ گئی نا, اب محشر میں کھڑے رہیں گے تو ان کو تکلیف ہی نہیں ہوگی. لیکن بھائی صاحب وہاں آدھا ایک گھنٹہ نہیں کھڑا ہونا پڑے گا, سالوں برسوں کھڑا ہونا پڑے گا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو برسوں کے بعد تب کہیں جو ہے حساب کتاب پورا کر کے جنت میں جا پائیں گے. اتنی لمبی لائن ہوگی, پوری دنیا جناب آدم سے لے کر اور قیامت تک کا کوئی معمولی بات ہے. 2 گھنٹے میں حساب ہو جائے گا. وہ خالی مزدور بمبئی سے باہر جا رہا تھا تو ٹرین میں جگہ نہیں مل رہی تھی. اب آپ سوچیے کہ جناب آدم سے لے کر قیامت تک کا سارا انسان جب کھڑا ہو جائے گا تو کتنے کاؤنٹر ہوں گے وہاں پر. کاؤنٹر بھی تو اللہ نے محدود ہی بنائے ہیں نا. ایک ترازو, میزان کے بارے میں سنا ہے نا, کہتے میزان ہوگی, میزان پہ اعمال رکھے جائیں گے. آج تک کسی عالم نے آپ کو بتایا کہ کتنی میزان ہوں گی؟ 100 200 500 1000 لاکھ کروڑ, اتنی پبلک اور ترازو ایک ہے. پل صراط سے گزرنا ہوگا, کتنا پل صراط ہوگا بھائی؟ ہوگا تو ایک ہی. اب آپ سوچئے کہ جناب آدم سے لے کے قیامت تک کی اتنی ساری پبلک جب پل صراط سے گزرے گی تو لائن تو لگے گی نا. تو کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ بہت سالوں کے بعد جا پائیں گے. البتہ میں اس کی تھوڑا توضیح ابھی نہیں دے رہا ہوں, وقت جو ہے اس طرف چلا جائے گا کہ کس طرح لائن لگے گی, کس طرح سب حل ہو جائے گا. ایک ہی ترازو سے سب ایک ہی ترازو سے ہو جائے گا. اور جو لائن اور دیر لگے گی یہ ترازو اور اس کے پل کی وجہ سے نہیں, یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے. تو بہرحال کوثر تک جو ہے پہنچنا بڑا اہم ہے. اب وہ صاحب کھڑے ہوئے, تھوڑی دیر, گرمی بہت ہو رہی ہے, سورج سوا نیزے پہ, پتہ نہیں کتنے سال سے کھڑے تھے ڈھونڈ ڈھانڈ کے رسول اللہ تک. اب آپ پہنچے, جب تھوڑا مجمع کم ہوا تو تھوڑی دیر کے بعد کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ پیاس لگی ہے, پانی تھوڑا سا دے دیجیے. اچھا, ارے امتی ہمارا کلمہ ہمارا پڑھتا رہا زندگی بھر, خوب چلاتا رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم پانی نہیں پلا سکتے کیا؟ رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے پیاس لگے بھی ابھی دے رہے ہیں. اس ہاتھ بڑھایا کہ کوثر سے ایک جام پانی دے دیں. تو رسول اللہ اور کوثر کے بیچ میں ایک نور کی دیوار آ کے کھڑی ہو گئی. رسول اللہ نے کہا یا اللہ یہ دیوار کیوں؟ ارے امتی کلمہ پڑھ رہا تھا ہمارا. تو اللہ معلوم ہے کیا کہے گا, یا رسول اللہ اس سے پوچھئے کہ پورا کلمہ پڑھا تھا کہ آدھا. اس سے پوچھ لیجئے کہ پورا کلمہ پڑھا تھا کہ آدھا. کہے پروردگار مقصد کیا ہے؟ کہے یہ تمہارے دعوت ذوالعشیرہ تک اٹکا رہا, غدیر تک پہنچا ہی نہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو بڑا اہم مسئلہ ہے. اگر کوئی کوثر تک پہنچ جائے تو سمجھو جنت میں پہنچ گیا. وقت رہا تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ کوثر ہے کیا.
تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ حتی یرد علی الحوض، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو یہ حوض کوثر تک پہنچا دیں گے، اور حوض کوثر تک اگر پہنچ گئے تو جنت کی گارنٹی، اس سے پہلے کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ محشر میں تو یزید بھی رہے گا، فرعون بھی رہے گا، نمرود بھی رہے گا، شداد بھی رہے گا، صدام بھی رہے گا، یہ آج کل کا جو ہے فرعون بش یہ بھی رہے گا، کیا نام اس کا، ٹرمپ، یہ بھی رہے گا، بڑے بڑے ایک سے دھاکڑ والے ظالم رہیں گے۔ تو محشر میں جانا اہم نہیں ہے۔ تو رسول اسلام نے کیا بتا دیا کہ دو چیزیں ہیں، اب دونوں کو ساتھ رکھو۔ مسئلہ یہی ہوا، دونوں نے گڑبڑ کیا، شیعوں نے بھی گڑبڑ کیا اور اپوزٹ پارٹی نے بھی گڑبڑ کیا۔ اپوزٹ پارٹی نے کیا کیا؟ قرآن جو ہے گلے میں لٹکا لیا، خوب رٹا مارتے رہے، بڑبڑ 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 کرتے رہے، بس میں ٹرین میں کہاں کیا کر رہے، قرآن حفظ کر رہے، خوب حفظ کیا۔ ہر مہینے قرآن، ہر ہفتے قرآن ختم ہو رہا ہے، ہر دن ایک قرآن ختم ہو رہا ہے۔ اور شیعوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک چیز لی ایک چھوڑ دی، شیعوں نے کیا کیا؟ ایک چیز لی ایک چھوڑ دی، صرف اہل بیت کو پکڑے رہے اور قرآن کو چھوڑ دیا۔ آج آپ انصاف سے بتائیے، میں کوئی طنز نہیں کس رہا ہوں، یہ اپنی قوم کی حقیقت بتا رہا ہوں، کتنے لوگ قرآن پڑھے ہیں اور کتنے لوگ قرآن کے بارے میں جانتے ہیں؟ کچھ کے ماں باپ نے پڑھنا تو شاید سکھا دیا ہو، وہ رمضان میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک آدھ پارا پڑھ لیتے ہو، نہیں تو ایک آدھ ورق میں کام چل جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ قرآن چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس نے بھی جو چیز چھوڑی وہ گیا۔ آج ہمارے یہاں بھی جو ٹکڑے بن رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ کہ ہم ایک چیز پکڑے رہے، وہ ایک چیز پکڑے رہے، نہ ان کے پاس دو چیز، نہ ہمارے پاس دو چیز۔ اور جس دن یہ دونوں چیز آ جائے گی، آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ پروردگار عالم نے جو ہے وہ ذمہ داری لی ہے، شیعت یا علی شیعت کا ہم الفائزون، علی تمہارے شیعہ جو ہے وہ کامیاب ہیں۔ لیکن اب یہ ثابت کرنا ہے کہ شیعہ ہیں کہ نہیں۔ تو سورہ حمد میں پروردگار عالم نے سب باتوں کا جواب دے دیا۔ اب ایک آدھ چیز میں نمونے کے طور پہ پیش کر دوں۔ دیکھیں، امت اسلام میں، امت مسلمہ میں سب سے بڑا جھگڑا یہ ہے کہ رسول کے بعد کون؟ تو پروردگار عالم نے سورہ حمد کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کا جواب دے دیا۔ اب آپ پہلے یہ سنیے کہ سورہ حمد کا ایک نام ہے سبع مثانی، ہے نا؟ سورہ حمد کا ایک نام ہے سبع مثانی۔ سبع مثانی کس کو کہتے ہیں؟ سبع یعنی 7 اور مثانی یعنی 2، اس لیے اس کا نام ہوا سبع مثانی۔ کیوں؟ آیت 7 ہے اور نازل ہوا ہے 2 بار۔ 114 سورے میں، پورے قرآن میں 114 سورے ہیں نا، 114 سورے میں یہی ایک ایسا واحد سورہ ہے کہ جو 2 بار آیا، باقی سب سورہ 1 بار آیا۔ تو اس لیے اس کو کہتے ہیں 2 بار نازل ہوا اور 7 آیتیں، تو اس کا ایک نام پڑ گیا سبع مثانی، 7 آیتوں والا سورہ۔ 2 بار کیوں نازل کیا؟ سب 1 بار نازل ہوا، اس کو 2 بار۔ ارے چیز تو وہی تھی نا بھئی، کچھ رد و بدل کیا ہوتا ہے، کچھ کم زیادہ کیا ہوتا ہے، کچھ کریکشن کیا ہوتا ہے، کچھ اپڈیٹ کیا ہوتا، اور اس کے بعد میں بھیجتا تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس میں کچھ بدلاؤ کے ساتھ اب آیا ہے، اپڈیٹ ہو کے آیا ہے۔ ویسے ہی کہ ویسے ہی، ایک حرف بھی کم نہیں، ایک زبر زیر بھی کم نہیں، ویسے سیم۔ اچھا، ہر نماز میں 2 مرتبہ پڑھنے کے لیے بھی کہا گیا، پہلی اور دوسری رکعت میں۔ تو اس کا وجہ، یہ وجہ کیا ہے؟ اب اس کی وجہ آپ سمجھ لیجئے۔ آیت کتنی؟
7 آیا کتنی بار؟ 2 بار، تو 7 دونی 14۔ ہر نماز میں 2 مرتبہ پروردگار عالم نے اس کو پڑھنے کے لیے کہا۔ سمجھے اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ 14 کی گنتی نہیں بولنا، اس لیے کہ رسول کے بعد یہیں سے تم کو ہدایت ملے گی، ورنہ ہدایت کے لیے چیختے رہو گے ہدایت نہیں مل سکتی۔ ایک درود بھیجے محمد علیہ۔ ایک اور درود بھیجے محمد۔ اچھا وہ سورہ فاتحہ کے لیے ہے، میں انشاءاللہ پڑھوا دوں گا مجلس کے بعد۔ اچھا اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے سورہ، ہاں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں بیان کر رہا ہوں ایک چیز۔ سورہ حمد میں ایک کام اور کرتا ہے مسلمان جو بھی پڑھتا ہے، پروردگار میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، اور اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر قائم رکھ، نہیں سیدھا راستہ دے یا سیدھا راستہ دکھا۔ یہ بتائیے ایک آدمی 40 سال کی عمر ہو گئی اس کی، 15 سال جب سے بالغ ہوا تب سے لے کے 40 سال تک وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور ہر روز 10 مرتبہ یہ کہہ رہا اللہ تعالیٰ سے پروردگار سیدھا راستہ بتا دے، سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ بتا دے۔ اب 40 سال تک ہر روز 10 مرتبہ اللہ سے دعا کرتا رہا، ابھی سیدھا راستہ ہی نہیں ملا، ابھی تک سیدھا ہی راستہ نہیں ملا۔ ایک آدمی 60 سال بوڑھا بزرگ ہو گیا بیچارہ، 60 سال 70 سال 60 سال 70 سال تھا، ہر روز سیدھا راستہ بتا دے، سیدھا راستہ بتا دے، ابھی تک سیدھا راستہ ہی نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا بھائی؟ ارے اللہ خود بتا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہدایت دے، دکھا بتا کس کا؟ صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ اما یہ رکھنے کے بجائے اگر آپ کھول کے سورہ ہم دیکھ لیا ہوتا نا تو سیدھا راستہ ایک ہی دن میں مل جاتا۔ اب آپ ذرا سا تھوڑا سا گنتی گن لیجیے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ بتا، ہدایت کا، کس کی؟ سیدھے راستے۔ صراط المستقیم ذرا گن لیجیے کتنے حرف ہیں؟ سواد رے الف تو صراط المستقیم، 4 ادھر 8 ادھر، کتنے ہوئے؟ 12۔ پروردگار روز تم کو بتا رہا ہے یہی 12 سیدھے ہیں، یہی 12 سیدھا راستہ ہے، یہی 12 سیدھا راستہ ہے۔ اب تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ ایک درود بھیجے محمد وآل محمد۔ تو بہت سے رموز پوشیدہ ہیں، اس لیے اللہ نے کہا کہ ڈیلی 10 بار پڑھو اور رموز پہ غور کرو۔ اگر رموز پہ غور کر لیا سارے جھگڑے فساد کرتا۔ تو یہ سورہ جمعہ، اس میں بھی اللہ نے کچھ بہت ساری اہم چیزوں کا اعلان کیا ہے اور بتایا ہے، اسی لیے کہا ہے کہ اس کو روز پڑھو، اس کو ہفتے میں 1 بار پڑھو، تاکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ اب وہ اللہ کہ جو حکمت والا ہے، سارا کام اس کا بغیر کوئی کام پلاننگ کے بغیر نہیں ہوتا ہے نا، جس کا کام بغیر پلاننگ کے، بغیر سوچے سمجھے نہیں ہوتا، کہ جس نے کن فیکون کہا اور قیامت تک کی پلاننگ کر دی اس نے، اب وہی خدا یہ بتا رہا ہے کیا؟ هو الذی بعث، یہ جس آیت کو میں نے پڑھا تھا اب یہاں سے اس کا ترجمہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ہے کہ جس نے بھیجا اس رسول کو فی الامیین، مکے والوں میں۔ یہاں بھی ایک جھگڑا ہے، آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، اردو کا ترجمہ یا ہندی کا، جو بھی سمجھ میں آئے۔
یہاں پہ 2 طرح کا ترجمہ ہے، اور اسی لیے بیچارے نعوذ باللہ معاذ اللہ توبہ توبہ خاکم مت ہیں، رسول اللہ ان پڑھ ہو گئے، اسی سے ان پڑھ ہو گئے، اسی آیت کے اس جملے سے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے بھیجا رسول کو کہاں؟ امین، مکے والوں میں۔ ترجمہ کیا ہوا؟ جاہلوں میں۔ اللہ نے بھیجا تم میں سے، تمہارے بیچ میں سے ایک نبی کو، رسول کو۔ اب مطلب ایک سیدھی سیدھی بات ہے، ابھی روڈ کے اوپر دکانداروں نے جام لگایا اور اس میں سے میڈیا والا پہنچا، ایک دکاندار جو ہے میڈیا سے بات کرنے والا ہے، میڈیا والے نے پوچھا کہ تم کون؟ کہے ہم انہی میں سے ہیں۔ اس نے نہیں کہا ہم دکاندار ہیں، اس نے کیا کہا؟ ہم انہی میں سے ہیں۔ تو ساری دنیا سمجھ رہی کہ یہ بھی دکاندار ہے۔ کیا لکھ دیا گیا؟ انہی میں سے ایک کو اللہ نے بھیجا، جو یہ سب کے سب جاہل ہیں، امی جاہل، یعنی نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ سب جاہل تھے، تو اب اللہ نے انہی میں سے چونکہ ایک رسول بنایا تو ان کی طرح رسول بھی نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ بھی جو ہے جاہل ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اچھا بہت پہلے تو ان کے زمانے میں تو پلے کلاس نہیں تھا اور KG نہیں تھا اور نرسری نہیں تھا، ہمارے زمانے میں نہیں تھا، یہ ابھی کچھ سال سے ایک کر کے چالو ہوا ہے، ڈائریکٹ پہلی کلاس میں ایڈمیشن ہوتا تھا، ہے نا نثار بھائی؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں پھر شروع ہوا ہے KG، اور KG کے بعد کچھ سال تک KG پڑھایا، اس کے بعد پھر شروع ہوا نرسری، اور اس کے بعد پھر شروع ہو گیا پلے کلاس۔ یہ پلے کلاس ہے کیا پتہ ہے آپ کو؟ اب آپ ویسٹرن کلچر کو دیکھ لیجیے، آپ جو آپ کے ہندوستان کے باہر، یورپ، امریکہ اور یہ سب، ان کے یہاں مردوں کی طرح عورتیں بھی باہر کام کرتی ہیں، آفسوں میں اور ادھر ادھر، گھروں میں نہیں رہتی عورتیں، اگر کام نہیں بھی ہے تو بھی گھر میں نہیں رہیں گی۔ اچھا ایک عورت ہے فرض کیجیے آفس میں کام کر رہی ہے، مرد کی طرح ہارڈ ڈیوٹی ہے اس کی، صبح جانا پڑتا ہے، رات میں آنا پڑتا ہے۔ اب بچہ ہو گیا تو اس کو آفس لے کے جائے گی؟ اگر وہاں لے کے جائے گی تو پھر کام کیسے کرے گی؟ ارے وہاں پہ وہ کوئی بچوں کے کھیل کود کا وہ پارک یا کوئی ایسی جگہ تو وہی نہیں ہو، تو آفس ہے بھائی، تو ذمہ داری سے کام کرنا پڑ رہا ہے۔ ابھی بچے کو وہاں لے کے جائے گی تو کیا ہوگا؟ وہاں کا کام کون الاؤ کرے گا اس کو؟ کون پرمیشن دے گا، اجازت دے گا کہ آپ بچے کو لے کے آئیے یہاں پر؟ وہ بھی چھوٹے بچے، کبھی رو رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، یعنی ماں کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا، کل یہ بچہ پہلی کلاس میں جاتا ہے تو 5 سال کا تقریباً ہوتا ہے، پہلے تو 6 سال میں جاتا تھا، ابھی گھٹا دیا 5 سال کر دیا۔ اب یہ 4 سال تک ماں کیا کرے؟ آفس چھوڑے یا چھٹی لے؟ تو انہوں نے کہا کیا KG بنا دیا کہ اب اسکول والے نپٹے اور جھیلیں، اور KG بنا دیا، اسکول میں چھوڑ دیا ماں نے، چلی گئی اپنا کام کر۔ لیکن ابھی بھی مشکل ہو رہی تھی، 3 سال میں KG میں لیتے، تو اب یہ 2 سال کس کے حوالے کریں؟ تو انہوں نے نرسری بنا دیا، 2 سال کا جب ہو جاتا ہے تو نرسری میں چلا جاتا ہے۔ ابھی بھی مشکل ہو رہی تھی کہ یہ 2 سال کیا کریں، تو انہوں نے پلے کلاس بنا دیا، بس ادھر پیدا ہوا ادھر لے جا کے آپ وہاں چھوڑ دیجیے۔ اب یہ تو میں نے آپ کی جانکاری کے لیے اتنی بات کہی ہے کہ نرسری اور KG اور پلے کلاس جو بنایا گیا وہ کیوں بنایا گیا؟ یہ بچے کی وجہ سے نہیں بنایا گیا، ماؤں کو ٹائم نہیں ہے بچہ کھلانے کا اور بچے کی پرورش کرنے کا۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے میرا، جن لوگوں نے بھی دیکھا ہو جن کے بچے پلے کلاس میں پڑھتے ہوں، پلے کلاس مطلب اب پڑھائی نہیں ہو رہی ہے، صرف بیٹھنا اٹھنا اور یہ وہ سب سکھا رہے ہیں۔ پلے کلاس کی جو ٹیچر ہوتی ہے
اس کے لیے بھی شرط ہے کہ کم سے کم ہائی اسکول پاس ہو. پڑھایا نہیں جا رہا ہے وہاں، یہ آپ دھیان رکھیے گا. صرف بچے کو سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، اٹھنا بیٹھنا اور یہ وہ، کھانا پینا کیسے کھاؤ، کیسے صفائی رکھو، کیسے اٹھو، کیسے بیٹھو وغیرہ. صرف اس کو سکھانے کے لیے جو ٹیچر رکھی جا رہی ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کم سے کم ہائی اسکول پاس ہو. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پروردگار اپنی آخری شریعت کے لیے آخری کتاب کو بھیج رہا ہے، ایک ایسے نبی کے حوالے کر رہا ہے کہ جو بالکل جاہل ہے، ان پڑھ ہے، کچھ جانتے ہی نہیں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ دنیا کی سب سے بڑی کتاب کا پڑھانے والا ان پڑھ، اور جہاں پڑھائی نام کی چیز نہیں، خالی ابھی سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، وہاں پر ہائی اسکول پاس ہو. جب اتنی بڑی کتاب کا پڑھانے والا، بتانے والا، لانے والا ان پڑھ ہوگا تو تم کیا پڑھے لکھے ہو جاؤ گے؟ اور تمہارا دین کیسا ہوگا پھر؟ تو دین بھی تو ویسے ہی ہوگا، جاہلوں والا. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں جہاں جاتے ہیں کبھی کسی مسئلے پہ کبھی کسی مسئلے پہ مار کھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سارے مسائل جو ہے جہالت کے اوپر ہے. اچھا یہاں پر ہم لوگ ایک جملہ کہہ دیتے ہیں تو وہ جملہ سمجھ ہی نہیں آتا، چونکہ خود ان پڑھ ہے نا. کیوں؟ ہمارا وہ نبی ہے ہی نہیں کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو. تو کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی توہین کرتے. ارے میں رسول اللہ کی توہین نہیں کر رہا ہوں، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ جو نبی پڑھا لکھا نہ ہو وہ میرا نبی نہیں ہے. یعنی ہمارا نبی تو وہ ہے کہ جو آدم سے بھی زیادہ جانتا ہے، نوح سے بھی زیادہ جانتا ہے، ابراہیم سے بھی زیادہ جانتا ہے، موسیٰ عیسیٰ سے بھی زیادہ جانتا ہے. کائنات میں پروردگار عالم کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی عالم ہے تو ہمارا نبی ہے. اچھا وہ خود پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے اسی آیت میں کہ ہم نے جو مکے والوں میں، اچھا میں نے مکے والوں کا ترجمہ کیوں کیا؟ ہمارے یہاں تو یہی لکھا ہے. امی کا مطلب مکہ ہم نے کیوں کیا؟ لوگوں نے جاہل کیوں کیا؟ دیکھیں عربی میں بہت سے ایسے لفظ ہیں جس کے بہت سے معنی ہیں. سمجھے آپ؟ یہ جو ہمارا یہ سب کا وضو جو ہے الٹا اور سیدھا ہو گیا نا، یہ اسی لیے ہو گیا کہ لفظ تو قرآن میں ایک آیا لیکن اس کے معنی جو ہیں اس میں فرق ہو گیا. اب میں بتا دوں کہ یہ وضو الٹا اور سیدھا کیسے ہو گیا. پہلے واحد بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. وضو کے بارے میں قرآن میں آیت آئی ہے کہ تم اپنے ہاتھ، اپنے چہرے کو دھو اور ہاتھوں کو دھو. الی المرافق، کوہنی تک. تو تک کب ہوتا ہے کہ شروعات کہیں سے ہو، تک جو ہے آخر ہوتا ہے نا. تو بھائی سیدھی سی بات تھی. اب جب یہاں سے شروع ہوگا تب نا یہاں تک ہوگا. تو الا کے معنی کیا؟ تک. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ الا کے معنی جو وضو کی آیت میں آیا یہاں کیا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ الا کے معنی خالی تک تھوڑی ہیں، الا کے بہت سارے معنی ہیں. الا کے معنی صرف تک نہیں، الا کے معنی سے بھی ہیں. یعنی یہاں سے یہاں تک. امام نے کہا کہ اس کے معنی سے بھی ہیں، خالی تک نہیں ہے. تو جن لوگوں نے تک مانا وہ یہاں سے کرتے ہیں یہاں تک، اور جنہوں نے سے مانا انہوں نے وہ یہاں سے کرتے ہیں یہاں تک. یہی مسئلہ ہے کہ جب نبی کو جاہل سمجھو گے اور اہل بیت کے دروازے کو چھوڑ دو گے تو سارا دین ستیہ ناش ہو جائے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. میں سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں بڑے سادے الفاظ میں سادی طریقے سے پڑھ رہا ہوں تاکہ ایک ایک بات جو ہے سب تک پہنچ جائے. تو یہ اسی طرح تھا. کے معنی کیا ہے؟ جاہل. اور کے ایک معنی بھی ہے جو اصلی معنی ہے. کے معنی ماں، مدر، ماں. اب یہاں پہ ماں کا مطلب کیوں ہے؟ یہاں پہ ماں کا لفظ کیوں آیا؟
مانی کیوں؟ وہ تو تذکرہ ہو رہا ہے ایک شہر کا، تو اس سے ماں سے کیا لینا دینا؟ تو ماں سے یوں لینا دینا ہے کہ جناب ابراہیم اسماعیل والا واقعہ یاد ہے نا آپ کو، کہ جب وہ صفا و مروہ کے بیچ میں تھیں اور جناب اسماعیل کو پانی نہیں ملا، وہ بیچاری پانی تلاش کر رہی تھی. اس زمانے میں پورا ایریا بہت دور تک بالکل بیابان تھا، ریتیلا، سنسان، نہ کوئی بستی، نہ کوئی پیڑ، نہ کوئی پودا، نہ کوئی آبادی. یہاں تک شیر اور چیتے جیسے جانور بھی اس ایریے سے گزرنا پسند نہیں کرتے تھے. اتنا بڑا ریتیلا علاقہ تھا اور کہیں پانی نہیں تھا. وہ جانور بھی ڈرتے تھے کہ بیچ میں اگر کہیں پیاس لگ گئی تو بغیر پانی کے مر جائیں گے. اب ان کی وجہ سے وہ جو چشمہ نکلا، جب چشمہ نکلا تو پیڑ پودے ہو گئے، پیڑ پودے ہو گئے تو پھر جو ہے جانور وہاں پہ آنے لگے. اس کے بعد قافلوں کا گزر ہونے لگا، لوگ وہاں پر رہنے لگے. جناب اسماعیل اور ان کی والدہ بھی جو ہے وہاں پہ رہنے لگی. وہ دھیرے دھیرے آبادی ہوئی، آبادی سے بستی بنی، بستی سے شہر بنا. اسی شہر کا نام ہے مکہ. اب اس وہ مکہ جب بڑھتا رہا، آبادی بڑھتی رہی، چونکہ اس کے 3 طرف پہاڑ ہے تو زیادہ پھیلنے کی، آبادی پھیلنے کی گنجائش کم تھی. تو اب بعد میں لوگوں نے کیا کیا، مکے سے باہر دوسری جگہ جو ہے آبادی بنانا شروع کیے، وہاں گاؤں بنے، وہاں شہر بنے. دھیرے دھیرے یہ پورا اتنا بڑا سعودی عربیہ کا ایریا جو ہے پورا تیار ہوا. تو اب سارے شہروں کی بنیاد کون ہے؟ مکہ. اور ماں کس کو کہتے ہیں؟ ماں اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں سے چیزیں نکلیں، وجود میں آئیں. تو مکہ شہر جو ہے وہ سارے شہر اور آبادی کی ماں بن گیا. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو بھیجا امین، جو ساری آبادی کی جڑ ہے، بنیاد ہے. کون؟ شہر مکہ. یہاں پہ پروردگار عالم ایک ساتھ 2 بات بتانا چاہ رہا ہے کہ ایک تو یہ یاد رکھنا کہ شہر، میں مکے کی بات کر رہا ہوں، دوسرے یہ مکہ بنا کیسے. جس وقت یہ ریتیلا تھا، ریگستان تھا، اس وقت ہم نے اپنی قدرت سے پانی کا چشمہ نکال کے اور اس کو تو آباد کیا، تاکہ تمہارے ذہن میں یہ رہے کہ اللہ کون ہے، اس کی قدرت کون ہے. تو اللہ کہہ رہا میں نے ان کو مکے میں بھیجا. اب کاہے کے لیے بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ. وقت بھی پورا ہو گیا اور ابھی بہت سارے چیزیں ایسی ہیں کہ جو انشاءاللہ آنے والی مجالس میں ذکر کروں گا میں. تو ان کو کس لیے بھیجا؟ پہلے تو یہ اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے جس کو بھیجا وہ ہے کون؟ رسول. اب بات بالکل شارٹ کر رہا ہوں. اور اس کے بعد میں یہ جو رسول آ رہا ہے یہ کام کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتہ. اس کے 3 کام ہیں. پہلا کام آیات الہی کی تلاوت کرے گا. وَيُزَكِّيهِمْ تمہارے نفسوں کو پاک کرے گا. وَيُعَلِّمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور یہ علم، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا. یہ جو رسول آ رہا ہے. کیوں؟ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس لیے کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی دور کرنے کے لیے 3 طریقے ہیں. ایک تو آیات الہی کی تلاوت کرنا ہے، تب گمراہی دور ہوگی. اپنے دلوں کو کفر، شرک، بغض، حسد، ہر گناہ سے پاک کرنا ہے. اور تیسرا تم کو علم لینا ہے. یہ 3 چیز اگر تمہارے پاس ہے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. یہ جو فرش عزا ہے نا مجلس، اس میں یہ ساری چیزوں کا علم دیا جاتا ہے.
تاکہ صرف تم کو یہ نہیں کہ گمراہی سے بچایا جائے، گمراہ تو نہیں ہوگے مجلسوں کے صدقے میں و طفیل میں، بلکہ تم دنیا کے دوسرے لوگوں سے بہتر عالم کہلاؤ گے۔ جناب زینب نے جو مجلس کی بنیاد رکھی تھی ایسے ہی نہیں رکھی تھی، وہ بھی حکیمہ تھیں۔ جناب زینب کا علم اور حکمت کی آپ اندازہ لگائیں کہ جناب زینب کتنی بڑی حکیمہ اور کتنی بڑی عالمہ تھیں کہ جناب زینب نے ایک کام جو یہ کیا ہے نا، قیامت تک ان کی نظریں دیکھ رہی تھی، اور قیامت تک کے لیے جناب زینب نے یہ اہتمام کر دیا ہے کہ جب تک یہ مجلسیں باقی رہیں گی دین باقی رہے گا، حسین باقی رہے گا، قرآن باقی رہے گا، رسول باقی رہیں گے، اسلام باقی رہے گا، کربلا باقی رہے گا۔ اگر یہ چھین لی جائیں، ہٹا لی جائیں تو سب مٹ جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں صرف اسی لیے گئے تھے کہ اپنی قربانی دے کر ایک ایسا نظام قائم کریں کہ جس کے تحت دین اسلام قیامت تک کے لیے اس سے کوڑ ہو جائے، قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جائے، پھر کوئی ظالم، پھر کوئی یزید اس اسلام کے اوپر ٹیڑھی آنکھ نہ دکھا پائے۔ عزادارو، ایک جملہ ہمیشہ میں کہتا ہوں اور آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ تو حسین کے زمانے کا یزید تھا کہ جس کے لیے حسین کی ضرورت پڑی اور حسین سامنے آئے، لیکن عزادارو امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دے کر ایک ایسا نظام قائم کیا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی بھی یزید آئے گا اس کو حسین کی ضرورت نہیں ہے، نام حسین کافی ہے۔ یہ حسین کی قربانی کہ جس کو زمانہ اگر اپنا لے تو زمانے میں کوئی بھی بوال، فساد، جنگ، خوریزی نہ ہو۔ عزادارو، یہی وہ حسین ہے کہ جس کو 3 شب و روز کا پیاسا شہید کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کو اپنی پیاس کا کوئی ملال نہیں تھا، اس لیے کہ جب شمر ملعون خنجر لے کر حسین کو ذبح کرنے کے لیے آیا ہے، عزادارو تو امام حسین علیہ السلام کے ہونٹ کھلتے دیکھے جب شمر ملعون نے، تو شمر یہ سمجھا کہ شاید حسین بد دعا کر رہے ہیں۔ شمر نے اپنے کانوں کو جو حسین کے ہونٹوں سے قریب کیا تو معلوم ہے حسین کیا کہہ رہے تھے، پروردگار ربنا تقبل، پروردگار تو قبول کر، اس لیے کہ میں نے تیری خاطر تیرے راستے کے لیے یہ قربانیاں پیش کی ہیں، معبود تو میری قربانی کو قبول کر لے، لیکن اس اسلام کو محفوظ کر دے، میرے نانا کے دین کو کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے، میرے نانا کے دین کو محفوظ کر دے اور میرے نانا کے امتیوں کو نجات دے دے۔ امام حسین علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ جب شمر ملعون نے یہ سنا تب اس کو تھوڑا سا راحت ملی، اس لیے کہ شمر بھی جانتا تھا کہ حسین کون ہے۔ اگر ایک مرتبہ زبان سے بد دعا نکل گئی تو پھر اس یزیدی لشکر کو، اس یزیدی قوم کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہاں عزادارو، شمر ملعون نے تو اس کند خنجر سے امام حسین علیہ السلام کا گلا کاٹا۔ معلوم ہے کیسے کاٹا؟ ایسے نہیں کہ جس طرح سے جانور ذبح کیا جاتا ہے، بلکہ وہ ذبح کرنے کے بجائے اس طریقے سے خنجر کو گلے پہ مار رہا تھا کہ جیسے کوئی لکڑی کاٹی جاتی ہے۔ عزادارو، روایت کے جملے ہیں، ایک مرتبہ نہیں، اس نے 70 مرتبہ اس خنجر کو امام حسین علیہ السلام کے گلے پہ مارا، لیکن عزادارو گلا نہیں کٹا۔ تو شمر کہتا ہے، حسین آخر میں نے 70 مرتبہ اس خنجر کو تمہارے گلے میں مارا، تم کو اذیت تو ہو
ہو رہی ہے لیکن گلا نہیں کٹ رہا. تو معلوم ہے حسین نے کیا کہا, اے شیر تو قیامت تک اگر چاہے گا تو میرا گلا نہیں کٹے گا. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ میرے نانا رسول اسلام روز اس گلے کا بوسہ لیتے تھے. جہاں پر میرے نانا کے ہونٹ لگے ہوں, جہاں پر رسول کے ہونٹ لگے ہوں, اس کو تو کیسے کاٹ سکتا ہے؟ کہا حسین پھر میں تمہارا گلا کیسے کاٹوں؟ کہا اگر تجھ کو کاٹنا ہے تو پشت سر سے کاٹ. ایک مرتبہ شمر ملون نے پشت سر سے اب جو حسین کا گلا کاٹنا شروع کیا, ہازادارو ایک مرتبہ آسمان سے ندائی الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. اے آزادارو زینب پریشان ہو گئی. ارے حسین کا راہوار تھا کہ جو حسین کے چاروں طرف گھوم رہا تھا. ایک مرتبہ جب حسین کی شہادت ہو گئی, حسین کی وصیت کے مطابق ایک مرتبہ راہوار نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون میں تر کیا. در خیمہ پہ آتا ہے, آواز دی, بیویاں جمع ہو گئی, حسین آئے ہیں. لیکن جب دیکھا حسین نہیں ہے, خالی گھوڑا. ایک مرتبہ بیویاں رونے لگی. سکینہ آ کے ارے اپنے بابا کے راہوار سے لپٹ گئی. کہا اے میرے راہوار, اتنی خبر مجھ کو اور دے دے کہ جب میرا بابا وقت آخر شہید ہو رہا تھا تو ان ظالموں نے میرے بابا کو پانی دیا تھا کہ نہیں. لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار عالم بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا, معبود ہمارے ناسوں کو رومال زہرا میں جگہ مرحمت فرما. پروردگار ہمارے مختصر سے عمل کو قبولیت کے درجے پر فائز فرما. معبود حاضرین میں اگر کوئی پریشان ہے ان کی اس کی پریشانی کو دور فرما. جو مقروض ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما. جو بے روزگار ان کو صاحب روزگار فرما. جو بے گھر ان کو صاحب گھر فرما. جو بے اولاد ان کو صاحب اولاد فرما. پروردگار ہمارے زمانے کے ایمان کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما. ہم کو توفیق دے ان کے آبان و انصار میں شمار ہو سکیں. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے, ایک سورہ فاتحہ سید صبا فاطمہ ابن نثار حیدر, صبا فاطمہ بنت نثار حیدر, ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں.